اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 49 سے اپنا سبق شروع کریں گے، سورہ یونس آیت نمبر 49 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ لکل امۃ اجل اذا جاء اجلہم فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ کفار کہتے ہیں، قرآن کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو وعدے اور دھمکیاں ہیں نافرمانوں کے لیے وہ کیوں نہیں پوری ہوتی، وہ اگر آپ سچے ہیں تو وہ لے کے آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، لا املکو، نہیں ہے میرا اختیار، نہیں ہوں میں مالک لنفسی اپنی جان کا، میرا تو اپنے جان کے اوپر بھی اختیار نہیں ہے، ذرم ولا نفع، نہ کوئی نقصان پہنچانے کا اور نہ نفع کا، میں اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اس پر بھی میرا اختیار نہیں ہے، کیونکہ انسان کے نفع نقصان کے مالک کے اختیار کس کے پاس ہے؟ میرے اللہ کے پاس ہے۔ یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ میں لے آؤں، یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے، یہ میرے اختیار میں تو اپنی ذات نہیں ہے تمہارے اوپر عذاب لانا یا اللہ کے وعدوں کو پورا کرنا۔ میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنا رسول مقرر کیا ہے، اللہ نے مجھے اپنا رسول مبعوث کیا ہے، جو اللہ کا پیغام ہوتا ہے وہ میں تجھے پہنچا سکتا ہوں، پہنچا رہا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور اختیار نہیں ہے، الا ماشاءاللہ، جو میرا رب چاہے۔ دھمکیاں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اختیار بھی سارا رب کے پاس ہے۔ نہ میں نے یہ کہا ہے کہ یہ میری طرف سے ہیں، کبھی نہیں میں نے یہ اس بات کا کلیم کیا، نہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا کہ یہ میں دھمکیاں دے رہا ہوں، نہیں۔ میری ذات کیا ہے؟ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، میری ذات ہے پیغام آپ تک پہنچا دینا، ڈر آپ کو سنا دینا، لیکن اختیار میرے پاس نہیں ہے اپنی جان کا بھی، تو میں عذاب کا یا کسی اور چیز کا کیسے اختیار کر سکتا ہوں، تو میں کیسے اس کی دھمکی دے سکتا ہوں؟ یہ دھمکیاں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، فیصلے بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور اختیار بھی میرے رب کا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی نہیں ہوں۔ تو آج شیطان نے جو لوگوں کے اندر یہ جھوٹی امیدیں ڈال دی ہیں، امانیہ، ان کا ظن یہ ہے کہ جھوٹی امیدوں کو اس آیت کے اس حصے نے نفی کر دی ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف اس امت میں پیدا ہو جانا ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ نہیں، سب اختیار میرے رب کے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، یقیناً کریں گے، ضرور کریں گے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے اللہ کے نافرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑنے والے، فرائض کو چھوڑنے والے، فاسد اور کفر کرنے والے لوگ، وہ یہ امیدیں لگا کے بیٹھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے؟ یہ تو پھر اللہ کا انصاف نہ ہوا نا۔ اوپر ہم نے پڑھا ہے قضی بینہم بالقسط، اللہ کے فیصلے انصاف کے ہیں، وہم لا یظلمون، اللہ کے ہاں ناانصافی ہے ہی نہیں۔ جن کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، آپ کی سنتوں اور سیرت کے ساتھ محبت ہے، یقیناً ان کی شفاعت ہوگی۔ مگر جو اللہ چاہے، سب میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ لکل امت اجل، ہر ایک امت کے لیے، ہر ایک گروہ کے لیے اللہ نے ایک زندگی مقرر کی ہوئی ہے۔ جیسے ہر انسان کی عمر بھی مقرر ہے، گناہوں پر جب اس کو تاخیر ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس پہ اٹھلاتا ہے، خوش ہوتا ہے، دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے یہ بھی غلط کر لیا، وہ بھی غلط کر لیا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کی زمین ہڑپ کر لی، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر لی، لیکن پھر بھی پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، اور اسی بات پہ خوش ہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایک وقت مقرر کیا، جتنی بھی نافرمانی کرو گے، جو مرضی کر لو، نعوذ باللہ، اللہ کے مقابلے میں اگر خدائی کا بھی دعویٰ کر دو گے جیسے فرعون نے کیا، نمرود نے کیا، تو وہ جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے نا، اتنی مہلت ہے، اور یہ بھی اللہ کی کریمی ہے، ورنہ اللہ چاہے تو فوراً پکڑ لے اتنی بڑی بدبختی اور اتنے بڑے گناہ کے کاموں پہ، لیکن اللہ پھر بھی ڈھیل دیتا ہے، شاید سنبھل جائے، شاید ٹھیک ہو جائے، سمجھ آ جائے اس کو،
رب کو پہچان لے اور توبہ کر لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ یہ میرے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، یہ اس مہلت سے تم فائدہ اٹھا لو، یہ مہلت دی گئی ہے۔ اذا جاء اجلہم، جب وہ وقت آ جائے گا، مہلت ختم ہو جائے گی، فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو اس میں ایک ساتھ کے برابر بھی نہ تاخیر ہوگی اور نہ ہی تمہارے شور مچانے پہ کہنے پہ وہ اپنی اس وقت مقرر سے ایک ساتھ پہلے آئے گا۔ جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے تمہارے لیے عذاب کا، تمہارے لیے موت کا اور قیامت آنے کا، اللہ تعالیٰ کے آگے جتنے بھی احکامات ہیں وہ اللہ کی جیسے مرضی اللہ نے ایک وقت مقرر کیا اپنی مرضی سے، اپنے حساب سے۔ اس سے پہلے تم شور مچاؤ تب بھی نہیں ہوگا، لیکن جب آ گیا تو پھر تم اس کو ٹال بھی نہیں سکتے، پھر وہ آ کے رہے گا، پھر وہ واقعہ ہو کے رہے گا۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیں، ارأیتم، ذرا غور تو کرو، تم ذرا دیکھو تو صحیح، ان آتاکم عذابہ، اگر آ جائے تمہارے اوپر عذابہ، اس ہستی کا عذاب، اگر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے، بیاتن، رات کو، اور نہارن، یا دن کو، یعنی 24 گھنٹے میں سے کسی وقت بھی آ جائے، ما یستعجل منہ المجرمون، تو تمہیں جلدی کس چیز کی ہے؟ تم اس کو روک نہیں سکتے۔ اللہ جب بھی بھیجے گا، جب چاہے گا اس کو بھیجے گا، دن ہو یا رات ہو، تو تم پھر جب آ گیا عذاب تو اس کو ٹال نہیں سکتے، اس کو روک نہیں سکتے، تمہارے لوگوں کی مجال نہیں ہے کہ تم اس کو روک سکو، تو پھر اے مجرم لوگو، گناہ گار لوگو، اس کی جلدی کیوں مچاتے ہو؟ اللہ نے اگر رخصت دی ہوئی ہے، اللہ نے اگر مہلت دی ہوئی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، اپنے رب کے حضور توبہ کرو، آئندہ کے لیے اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرو، بجائے اس کے کہ اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ وہ آئے، تباہی آئے اور تمہاری تباہی ہو جائے۔ تباہی کے انتظار کر رہے ہیں، خیر کا انتظار نہیں کرتے، خیر کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ یہ تو اللہ پاک کا احسان ہے انسان کے اوپر کہ یہ تاخیر جو جس پہ انسان خوش ہو رہا ہوتا ہے، یہ اس کے لیے مہلت ہے کہ شاید وہ لوٹ آئے، لوٹ آئے گا تو اپنا بھلا کرے گا۔ ثم، کیا پھر، اذا وقع، جب عذاب آ جائے گا، واقعہ ہو جائے گا، کیا پھر جب وہ عذاب آ جائے گا، واقعہ ہو جائے گا، آمنتم بہی، پھر اس کو دیکھ کے تم ایمان لو گے، بہی، اس پر، قرآن پر، اسلام پر، دین پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کی توحید پر؟ کیا اس چیز کا انتظار کر رہے ہو، اس لیے بار بار مانگ رہے ہو، جلدی ہے تمہیں عذاب کی، کہ اس عذاب کو دیکھ کے پھر تم جب وہ واقعہ ہو جائے گا تو پھر ایمان لو گے؟ الآن، اس وقت اگر لو گے تو پھر اللہ کیا کہے گا جو فرعون کو کہا تھا، کیا اب لائے ہو ایمان؟ دیکھ کے نہیں، یہ غیب کا سودا ہے۔ جو غیب پہ اپنے رب پہ ایمان لایا اور غیب میں ہر اپنے رب کے وعدے پہ اس نے یقین کیا اور اس کے مطابق عمل کیا، یہ اس کے لیے۔ اب تو آنکھوں سے دیکھ لیا، آنکھوں سے دیکھ کے تو جہنم کو ابو جہل بھی کلمہ پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر نے بھی کہا کہ میں ابراہیم علیہ السلام پہ اور آپ کے رب پہ مان لاتا ہوں۔ پھر فرعون کو جب پہلا غوطہ آیا تو جب سر اللہ نے اس کا باہر نکالا تو اس نے کیا کہا، میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پہ، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس وقت بھی اللہ نے قرآن میں یہ کہا، آل آن، کیا اب نہیں، اب موت سامنے آ گئی ہے۔ تو یہاں بھی جب عذاب واقعہ ہونا شروع ہو جائے گا پھر ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے پہلے پہلے کر لیں، موت کا غرغرہ طاری ہونے سے پہلے پہلے، موت کا فرشتہ آنے سے پہلے پہلے۔ اب دیکھ کر ایمان قابل قبول نہیں ہے، غیب کا قبول ہے۔ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ، اور بے شک تھے تم اسی چیز کی جلدی کرتے، یعنی یہ چیز تھی جو عذاب اب تمہیں نظر آ رہا ہے، اس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، تم شور مچا رہے تھے اسی چیز کے لیے، اپنی تباہی اور بربادی کے لیے، اور اب ایمان بھی لاتے ہو، اب ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ثم، پھر، قیل للذین ظلموا، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا، کہا جائے گا اللہ کی طرف، للذین، ان سب لوگوں کے لیے، ظلموا، جو بدکار ہیں، جو گناہگار ہیں، جو فاسق ہیں، جو بے انصاف ہیں اور جو مجرم لوگ ہیں۔ اور یہاں ظلموا سے خاص طور پہ مراد ہے کہ جنہوں نے شرک کیا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ گناہگار لوگ ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا، ذوقوا العذاب الخلد، اب عذاب کا مزہ چکھو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔
دنیا میں شور مچاتے تھے کہ یہ مہلت کیوں ہے، یہ مہلت ختم ہو جائے، عذاب آ جائے ہمارے اوپر، تو لو یہ عذاب آ گیا، اب تم اس عذاب کا مزہ چکھو۔ مزہ چکھو یعنی کہ ایک ایک جسم کے خلیے تک اس کی تکلیف محسوس ہوگی، اندر بھی اور باہر بھی۔ یہ ہے عذاب، ذوقوا عذاب، عذاب کا مزہ چکھو، محسوس کر رہے، دائمی عذاب ہے، الخلد ہمیشہ رہنے والا ہے۔ حل تجزون الا، نہیں ہے بدلہ، نہیں ہے جزا، الا مگر بما کنتم تکسبون، اس چیز کی کہ جو تم دنیا سے کما کے لائے ہو۔ جو دنیا سے کما کے لائے ہو، جھاڑ جھنکار مٹی لائے ہو تو وہی بدلہ ملے گا، سونا لائے ہو تو وہی بدلہ ملے گا، چاندی ہیرے لائے ہو تو وہ بدلہ ملے گا۔ کیا؟ اللہ کی کتنی نافرمانی کی، اللہ کی کتنی فرما برداری کی، اللہ کو کتنا توحید کے ساتھ مانا اور اللہ پہ کتنا یقین رکھا اور آخرت پہ یقین رکھ کے انسان نے جو اعمال کیے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ بدلہ ہے جو تم نے دنیا سے کما کے لائے ہو، اپنے اعمال لائے ہو، یہ اس کے مطابق ہے۔ مجرم تھے، تم نے اللہ کی نافرمانی کی، قرآن کی نافرمانی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تو اس لیے یہ آج تمہارے لیے عذاب ہے، اب اس کا مزہ چکھو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں کے اللہ کی ذات نکال دے۔